السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، ابھی ہم ہدایہ جلد ثانی سے سبق نمبر 5 صفحہ نمبر 326 تا 327 کی عبارت ومن امر رجلا بان یتزوج ابنتہ الصغیرہ سے آخر تک انشاءاللہ پڑھیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن و حدیث، فقہ و تفسیر کے سیکھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور پوری دنیا تک پہنچانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، صحابیات اور ازواج مطہرات کی طرح قبولیت نصیب فرمائے۔ ابھی ہم سبق شروع کرتے ہیں۔ باقاعدہ کتاب کھولیے اور سبق دیکھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن امر رجلا بان یتزوج ابنتہ الصغیرۃ فزوجها والاب حاضر بشہادۃ رجل واحد سواہما جاز النکاح لأن الاب يجعل مباشرا لاتحاد المجلس فيكون الوكيل سفيرا ومعبرا فيبقى المزوج شاهدا وأن الأب غائبا لم يجوز لأن المجلس يختلف فلا يمكن أن يجعل الأب مباشرا وعلى هذا إذا زوج الأب ابنته البالغة بمحضر شاهد واحد إن كانت حاضرة جاز وإن كانت غائبة لا يجوز۔ فصل في بيان المحرمات قال لا يحل للرجل أن يتزوج بأمه ولا جداته من قبل الرجال والنساء لقوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم والجدات أمهات إذا لأم هو الأصل لغة أو ثبتت حرمتهن بالإجماع۔ قال ولا ببنته لما تلونا ولا ببنت ولده وإن سفرت للإجماع ولا بأخته ولا ببنات أخته ولا ببنات أخيه ولا بعمته ولا بخالته لأن حرمتهن منصوص عليها في هذه الآية وتدخل فيها العمات المتفرقات والخالات المتفرقات وبنات الإخوة المتفرقين لأن جهة الاسم عامة۔ ومن امرہ، یہ من موصولہ ہے۔ امرہ فعل مذکر کا واحد ماضی غائب کا صیغہ ہے۔ ومن امرہ، اور جس آدمی نے، امرہ حکم دیا، رجلاً کسی آدمی کو، یعنی کسی آدمی نے کسی دوسرے آدمی کو حکم دیا، کس چیز کا؟ بِأَن یُزَوِّجَ ابنتہ صغیرہ، کہ وہ اپنی چھوٹی بیٹی، چھوٹی سے مراد نابالغہ چھوٹی بیٹی کا نکاح وہ کر دے، یعنی کسی آدمی نے دوسرے کو اپنی چھوٹی بیٹی کا نکاح کرنے کا حکم دیا۔ فزوجہا، پھر اس آدمی نے، یعنی اس وکیل نے جس کو حکم دیا گیا، اس نے اس بچی کا نکاح کر دیا۔ والاب حاضر، اور باپ بھی موجود تھا، بشہادت رجل واحد سواہما، تو کسی دوسرے آدمی، کسی تیسرے آدمی کی موجودگی میں اس کا نکاح کر دیا۔ ان دو کے علاوہ، سواہما یعنی سوا الوکیل والاب، باپ
اور وکیل کی موجودگی میں ان دونوں کے علاوہ کسی تیسرے آدمی کی گواہی کے ساتھ اس نے نکاح کر دیا تو یہ نکاح جائز ہے۔ لأن الاب یجعل مباشرا، اس لیے کہ باپ کو مان لیا جائے گا، لأن الاب اس لیے کہ باپ کو بنا دیا جائے گا یا مان لیا جائے گا، مباشرا لاتحاد المجلس، مجلس ایک ہونے کی وجہ سے مباشر مان لیا جائے گا، مباشر للعقد، لہذا فیکون الوکیل سفیرا و معبرا، لہذا وکیل سفیر اور ترجمان بن جائے گا، لہذا وکیل سفیر اور ترجمان بن جائے گا۔ فیبقى المزوج شاہدا، اور اب وہ یعنی وکیل جو ہے وہ جو دوسرا گواہ ہے وہ وکیل گواہ ثانی بن جائے گا، یعنی باپ کی موجودگی میں اب وہ گواہ بن جائے گا۔ وَأَنَّ الْأَبَ غَائِبًا لَمْ يَجُزْ وَإِنَّ الْأَبَ، اور اگر باپ غائب ہو لم یجوز تو پھر نکاح جائز نہیں ہے۔ لأن المجلس یختلف، کیونکہ مجلس مختلف ہے۔ فلا يمكن ان يجعل الاب مباشرا، اس لیے باپ کو مباشر بنانا ممکن نہیں، باپ کو مباشر بنانا ممکن نہیں ہے۔ وعلى هذا اذا زوج الاب، اور ایسے ہی یعنی اس لیے مسئلے پر قیاس کرتے ہوئے اذا زوج الاب، جب باپ نے اپنی بالغہ بیٹی کا نکاح گواہ کی موجودگی میں کر دیا، اب ایک گواہ کی شاہدن واحد، ایک گواہ کی موجودگی میں نکاح کر دیا تو ان کانت حاضرۃ جاز، اگر وہ بیٹی وہ لڑکی مجلس عقد میں موجود ہوگی تو نکاح جائز ہے۔ وَإِنْ كَانَتْ غَائِبَةً، اور اگر وہ موجود نہیں ہوگی تو پھر وہ نکاح جائز نہیں ہوگا۔ تو یہاں وَمَنْ أَمَرَ رَجُلًا سے لے کر یہاں وَإِنْ كَانَتْ غَائِبَةً لَا يَجُوز تک، پہلے ہم اس عبارت اور کیے گئے ترجمہ کے تشریح اور وضاحت کو سمجھ لیتے ہیں، پھر اگلی فصل فی بیان المحرمات ہے، محرمات کے بارے میں، یعنی ان عورتوں کے بارے میں جن سے نکاح کرنا حرام ہے، وہ انشاءاللہ بعد میں پڑھیں گے۔ تو پہلے ہم اس کی طرف آتے ہیں کہ یہاں اس عبارت کے اندر جو ہم نے عبارت سنی، اس کا ترجمہ سنا، اس کے اندر مزوج کے شاہد بن جانے کا مسئلہ بیان ہو رہا ہے کہ جو آدمی شادی بھی کرواتا ہے اور وہی گواہ بھی بن رہا ہے، اس کے بارے میں ہے۔ پہلے یہ بات ہمارے سامنے آ چکی ہے کہ نکاح کے جائز ہونے کے لیے شاہدین یعنی دو گواہوں کا گواہ ہونا، گواہی دینا، یہ شرط ہے۔ اسی مسئلہ پر متفرع کرتے ہوئے اس مسئلہ کو ہم بیان کر رہے ہیں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ مثلا جمیل نے عمر کو اپنی نابالغہ بچی کے عقد نکاح کا وکیل بنا لیا، جمیل نے عمر کو اپنی اس بچی کے نکاح کرنے کا وکیل بنایا جو بالغہ نہیں ہے، نابالغہ ہے، اور یوں کہا کہ بھائی تم اس بچی کا نکاح کر دو۔ اب جمیل نے عمر کی بات پر عمل کرتے ہوئے اسی مجلس میں، یعنی عمر کی موجودگی میں، اسی مجلس میں اپنے اور موکل کے علاوہ، موکل ہوتا ہے وکیل بنانے والا یعنی بچی کا باپ، تو اسی مجلس میں وکیل نے یعنی وکیل جمیل نے اپنے
اور آپ نے موکل کے علاوہ ایک تیسرے آدمی کی موجودگی میں اس بچی کا نکاح کر دیا، تو اب یہ نکاح منعقد ہوگا یا نہیں، اس کو ہم سمجھ رہے ہیں۔ اس سلسلے میں تفصیل یہ ہے کہ اگر وکیل یعنی جمیل عمر کے جو ہے وہ وکیل نکاح کرتے وقت موکل وکیل بنانے والے عمر وہ بھی موجود ہے مجلس نکاح میں، یعنی بچی کا باپ بھی موجود ہے، خود وکیل بھی موجود ہے، تو کسی تیسرے بندے کو گواہ بنا کر اس نے جو ہے وہ اگر وکیل یعنی بکر کے نکاح کرتے وقت اس نے نکاح کر دیا تو یہ نکاح درست اور جائز ہوگا، اس لیے کہ جب باپ مجلس عقد میں نکاح کی مجلس میں موجود ہے تو اتحاد مجلس کی وجہ سے، یعنی مجلس ایک ہی ہونے کی وجہ سے باپ کو ہی مزوج اور مباشر مانیں گے، یعنی یہ سمجھیں گے کہ باپ بذات خود ہی گویا کہ نکاح کروا رہا ہے، اگرچہ اس نے آگے وکیل رکھا ہے، کیونکہ وہ موکل بھی ہے آمر بھی ہے، باپ موکل بھی ہے آمر بھی ہے۔ موکل اس لیے ہے کہ اس نے جو جمیل نے عمر کو وکیل بنایا تو موکل ہو گیا، آمر بنایا کہ اس نے نکاح پڑھنے کا حکم دیا، نکاح کروانے کا، اور ہم پڑھ چکے ہیں کہ نکاح میں تمام حقوق موکل کی طرف سے وکیل بنانے والے کی طرف ہی لوٹتے ہیں در حقیقت، لہذا وکیل کی تزویج اور مباشرت، وکیل کی تزویج اور مباشرت یعنی نکاح کروانا، مباشرت خود موکل یعنی موجود ہونا، خود موکل یعنی باپ کی تزویج اور مباشرت ہی کہلائے گی، اگرچہ وکیل نے تزویج نکاح کروایا لیکن یہ در حقیقت باپ کی طرف لوٹے گا کہ باپ ہی نے یہ تزویج اور مباشرت کی ہے، اور وکیل جو ہے اس کی حیثیت محض سفیر اور ترجمان کی سی رہ جائے گی، کیونکہ وکیل نے ایک تیسرے آدمی کی موجودگی میں یہ نکاح کیا ہے، اس لیے وہ تیسرا آدمی تو گواہ ہو جائے گا، اور باپ کو مباشر ماننے کی صورت میں وکیل خود بھی گواہ ہی ٹھہر جائے گا، تو اس طرح دو گواہ پورے ہو جاتے ہیں، ایک جو تیسرا آدمی گواہ بنایا تھا اور ایک وکیل خود گواہ بن گیا، اور دو گواہوں کی موجودگی سے نکاح چونکہ جائز ہو جاتا ہے، لہٰذا اس صورت میں نکاح جائز اور درست ہوگا۔ البتہ اگلی صورت یہ ہے کہ وَإِنْ كَانَ الْأَبُ غَائِبًا، اور اگر باپ موجود نہ ہو، بچی کا باپ جو ہے وہ موجود نہیں، کیا مطلب؟ یعنی نکاح کی مجلس میں باپ خود موکل بھی کہتے ہیں باپ کو وکیل بنانے والا، تو مجلس نکاح میں موجود نہیں تو نکاح بھی جائز نہیں ہوگا، کیونکہ اس صورت میں مجلس مختلف ہو گئی۔ کیسے مختلف ہو گئی؟ اس لیے کہ اب باپ کو مباشر اور مزوج ماننا ممکن نہیں ہے عدم موجودگی کی وجہ سے، ورنہ تو ایجاب و قبول کا الگ الگ دو مجلسوں میں ہونا لازم آ جائے گا، لہذا جب باپ کو مباشر ماننا اس مجلس میں ممکن نہیں ہے تو اب وکیل ہی مزوج اور مباشر ہوگا، اور چونکہ اس نے صرف ایک ہی گواہ کی موجودگی میں یہ نکاح کیا ہے، اس لیے یہ نکاح درست اور جائز نہیں ہوگا، کیونکہ نکاح کے جائز ہونے کے لیے تو دو گواہوں کی گواہی شرط ہے، اور یہاں ایک گواہ کا فوت ہونا لازم آتا ہے، معدوم ہے نہ ہونے کی طرح، اور ضابطہ یہ ہے اذا فات الشرط فات المشروط، کہ جب کسی چیز کی شرط فوت ہو جاتی ہے تو مشروط جس کے لیے شرط لگائی وہ بھی فوت ہو جاتا ہے، چونکہ یہاں نکاح کے درست ہونے کے لیے دو گواہوں کی موجودگی شرط ہے، جبکہ دو گواہ یہاں موجود نہیں ہیں،
تو اس لیے شرط فوت تو مشروط بھی فوت ہو گیا۔ لہذا یہاں سے وَعَلَى هَذَا إِذَا زَوَّجَ الْأَبْ ابْنَتَهُ الْبَالِغَةَ بِمَحْضَرِ شَاهِدٍ وَاحِدٍ، یہ مسئلہ بھی پہلے ہی مسئلہ کی طرح ہے۔ اس میں فرماتے ہیں کہ اگر اسی پہلے والے مسئلہ پر قیاس کرتے ہوئے اگر کسی باپ نے صرف ایک ہی گواہ کی موجودگی میں اپنی بڑی اور بالغہ بیٹی کا نکاح کر دیا اور وہ لڑکی بھی مجلس نکاح میں موجود تھی، ان کانت حاضرۃ جاز، اگر وہ نکاح کی مجلس میں موجود تھی تو اسے لڑکی کو ہی مباشرہ اور عاقدہ نکاح منعقد کروانے والی مان لیں گے، اس لیے کہ وہ عاقل بھی ہے، بالغہ بھی ہے، عاقلہ بھی ہے، بالغہ بھی ہے، لہذا نکاح جائز ہو جائے گا۔ اور باپ اور دوسرے آدمی کو یہاں بطور گواہ مانیں گے، لہذا شہادت شاہدین، دو گواہوں کی گواہی جو کہ نکاح کے جائز ہونے کے لیے مشروط ہے، اس کے پائے جانے کی وجہ سے اس صورت میں یہ نکاح جائز اور درست ہوگا، جائز اور درست ہوگا۔ وَإِنْ كَانَتْ غَائِبَةٌ لَا يَجُوزُ، اور اگر لڑکی اس مجلس نکاح میں بالغہ لڑکی موجود نہیں ہے جس کا نکاح پڑھا جا رہا ہے، تو اب چونکہ اس لڑکی کو مباشرہ اور عاقدہ ماننا ممکن نہیں رہا، اس لیے باپ ہی مباشر ہوگا، عاقد ہوگا، اور باپ نے صرف ایک ہی گواہ کی موجودگی میں یہ نکاح کیا ہے، اس لیے یہ نکاح درست نہیں ہوگا، کیونکہ آپ کو معلوم ہے، ذہن نشین کیا ہوا ہے کہ نکاح کے جائز اور درست ہونے کے لیے دو گواہوں کا ہونا شرط ہے، اور یہاں دو گواہ معدوم ہیں، ایک گواہ پایا جاتا ہے۔ جی تو آگے ہے فصل فی بیان المحرمات، ان عورتوں کے بیان میں جن سے نکاح کرنا حرام ہے۔ چونکہ محرمات کے مختلف اسباب اور عوامل ہوتے ہیں، مثلا بعض عورتیں تو قرابت کی وجہ سے، قریبی رشتے کی وجہ سے حرام ہوتی ہیں، اور بعض عورتیں مساہرت یعنی سسرالی رشتے کی وجہ سے ان سے نکاح کرنا حرام ہوتا ہے، اور بعض عورتیں رشتہ رضاعت یعنی دودھ پینے یا پلانے کی وجہ سے ان سے نکاح کرنا حرام ہوتا ہے۔ اس لیے صاحب ہدایہ رحمہ اللہ نے ان تمام اسباب حرمت کو علیحدہ طور پر بیان کرنے کے لیے مستقل ایک فصل قائم فرمائی ہے، اور اسی کے ذیل میں ان کو انشاءاللہ ہم بیان کریں گے اور سمجھیں گے۔ فرماتے ہیں قال لا يحل للرجل ان يتزوج بامه ولا جداته من قبل الرجال والنساء، کہ حلال نہیں ہے للرجل مرد کے لیے نکاح کرنا بامه اپنی ماں، ولا جداته اور دادی اور نانی، دادی کے ساتھ، یعنی جدت ان کی جمع ہے تو اپنی دادیوں کے ساتھ، لیکن آگے کہہ دیا کہ من قبل الرجال والنساء، یعنی مردوں اور عورتوں کی جانب سے جو دادیاں لگتی ہیں، جو کہ عربی زبان میں جدتن اور جدن، جد بمانا دادا اور جد بمانا نانا، ایسے ہی جدتن دادی اور نانی دونوں کے لیے آتا ہے، اس لیے یہ کہیں گے کہ یہ دادیاں جدات سواء کانت من جہت الآباء او الامہات، چاہے یہ دادی کا رشتہ ماں کی جانب سے ہو یا باپ کی جانب سے،
تو ان سے نکاح کرنا کسی مرد کے لیے حلال نہیں ہے، یعنی اپنی ماں اور اپنی دادیوں سے، دادی نانی، اوپر پردادی نانی، لکڑ دادی لکڑ نانی، سکڑ دادی سکڑ نانی، ان سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد کی وجہ سے، کیا ارشاد ہے؟ حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم کہ حرام کر دی گئی ہیں تم پر تمہاری مائیں اور تمہاری بیٹیاں۔ اور لفظ جدات، جدات امہاتن، اور جدات بھی مائیں ہی ہیں، اس لیے کہ لغت میں اصل کو ماں کہتے ہیں، اصل کو یعنی جو ماں کے دنیا میں وجود میں آنے کا ذریعہ وہ اصل کہلاتا ہے، تو اصل کو لغوی اعتبار سے ماں کہتے ہیں۔ یا جدات کی حرمت اجماع سے ثابت ہے، جداد یعنی نانی دادی کے ساتھ نکاح کی حرمت ایک تو اللہ تعالیٰ کے ارشاد کی وجہ سے ہے، اور دوسرا اجماع ہے، امت کی وجہ سے بھی یہ حرمت ثابت ہے۔ قول فرماتے ہیں وَلَا بِبِنْتِهِ لِمَا تَلَوْنَا کہ مرد کے لیے حلال نہیں ہے نکاح کرنا اپنی بیٹی کے ساتھ، لما تلونا اس آیت کی وجہ سے جس کی ہم نے تلاوت کی، اس آیت قرآنی کی وجہ سے جس کی ہم نے تلاوت کی۔ وَلَا بِبِنْتِ وَلَدِهِ وَإِنْ سَفَلَتْ اور اپنی بیٹے کی بیٹی نہ، یعنی پوتی، اپنی پوتی سے بھی کسی مرد کے لیے نکاح کرنا حلال نہیں ہے۔ وَإِنْ سَفَلَتْ اگرچہ نیچے تک ہوں، مطلب کیا کہ بیٹی اور بیٹے کی بیٹی پوتی، پڑ پوتی، اس سے نیچے جتنے چلتے جائیں تو اس سے اس مرد کے لیے نکاح کرنا حلال نہیں ہے، لِلْإِجْمَاعِ اجماع کی وجہ سے، یعنی یہ حکم اجماع امت سے ثابت ہے۔ وَلَا بِأُخْتِهِ اور کسی مرد کے لیے نکاح کرنا اپنی بہن سے، یہ وَلَا بِبَنَاتِ أُخْتِهِ اور نہ اپنی بہن کی بیٹیوں یعنی بھانجی سے نکاح کرنا، وَلَا بِبَنَاتِ أَخِيهِ اور نہ ہی اپنے بھائی کی بیٹیوں سے یعنی بھتیجیوں سے نکاح کرنا، اور وَلَا بِعَمَّتِهِ اور نہ ہی اپنی پھوپھی سے، وَلَا بِخَالَتِهِ اور نہ ہی اپنی خالہ سے نکاح کرنا حلال ہے۔ اس مختصر عبارت کے اندر یہاں پر 5 رشتے بتا دیے کہ جن سے نکاح کرنا حلال نہیں ہے، کسی مرد کے لیے اپنی بہن اور اپنی بھانجی اور اپنی بھتیجیاں اور اپنی پھوپھی اور اپنی خالہ، ان سے نکاح کرنا بھی حلال نہیں ہے۔ لِأَنَّ سے دلیل دے رہے ہیں کہ ان کے ساتھ نکاح کرنا حلال کیوں نہیں ہے۔ لِأَنَّ حُرْمَتَهُنَّ مَنْصُوصٌ عَلَيْهَا فِي هَذِهِ الْآيَةِ اس لیے کہ ان تمام مذکورہ عورتوں کی حرمت منصوص بمعنی مذکورن ذکر کی گئی ہے، فی هذه الآیہ اس آیت میں، وَتَدْخُلُ فِيهَا الْعَمَّاتُ الْمُتَفَرِّقَاتِ اور اسی آیت کے ضمن میں، اسی آیت میں شامل ہیں، داخل ہو جائیں گی، یعنی حکم کے اعتبار سے، نکاح کے حلال حرام ہونے کے حکم کے اعتبار سے، فیہا یعنی فی هذه الآیہ اسی آیت میں داخل ہو جائیں گی عمات المتفرقات، متفرق پھوپھیاں، متفرق خالائیں اور متفرق بھائیوں کی بیٹیاں بھی داخل ہوں گی۔ کیوں؟ لِأَنَّ جِهَةَ الْإِسْمِ عَامَّةٌ اس لیے کہ عمہ اور خالہ کا لفظ عام ہے۔ جہت الاسم نام جو ہے وہ، یعنی کسی خالہ اور پھوپھو
یہ کہنا جو کیا ہے عمہ اور خالہ کا لفظ یہ عام ہے، ان سب کو شامل ہے۔ جس بھی رشتے سے جو خالہ بنے گی، جس بھی رشتے سے پھوپھو بنے گی تو وہ اس میں شامل ہوگی اس حرمت کے اندر۔ جی تو یہاں پہلے ہم یہ بات سمجھ لیں کہ منصوص محرمات یعنی وہ عورتیں جن کا حرام ہونا، جن سے نکاح کی حرمت قرآن کریم سے ثابت ہے، قرآن کریم کی آیت سے، تو وہ عورتوں سے نکاح حرام ہونے کے کل 9 اسباب ہیں، یعنی 9 چیزیں ایسی ہیں، ان 9 میں سے کوئی ایک چیز بھی جہاں پائی جائے گی وہاں اس مرد کے ساتھ اگر ان 9 میں سے کوئی ایک رشتہ پایا جائے گا تو اس مرد کا اس عورت کے ساتھ نکاح کرنا حلال نہیں ہوگا بلکہ حرام ہوگا۔ ان 9 میں سے پہلا کیا ہے؟ قرابت، قریب کی رشتہ داری۔ دوسرا ہے مساہرت یعنی سسرالی رشتہ داری۔ تیسری ہے رضاعت، دودھ کی رشتہ داری۔ چوتھا جمع بین الاختین یعنی 2 بہنوں کو ایک آدمی کے نکاح میں ایک ہی وقت میں جمع کرنا۔ چوتھا ہے آزاد عورت کے نکاح میں ہوتے ہوئے کسی باندی سے نکاح کرنا۔ اور آگے ہے غیر معتدہ، غیر کی معتدہ، کسی اپنے علاوہ کسی دوسرے کی عدت گزارنے والی، یعنی کسی بندے کی کوئی انتقال ہو گیا، اس کی بیوہ یا طلاق دے دی، مطلقہ، وہ عدت میں ہے، غیر کی معتدہ ہے، معتدہ عدت والی، تو غیر کی معتدہ وغیرہ سے نکاح کرنا، کسی مشرکہ عورت سے نکاح کرنا، منکوحہ کا مالک ہونا، اور مطلقہ ثلاثہ سے نکاح کر لینا بغیر حلالہ کے، یعنی اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دی تھی، پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس کے لیے چونکہ حلال نہیں ہے، اگر حلال ہے تو وہ ایک حلالہ کے ذریعے، تو حلالہ کے بغیر اس نے جو ہے اس سے نکاح کرنا۔ یہ اسباب ہیں، اور کتاب میں بھی تقریباً اسی ترتیب سے یہ مسائل بیان کیے ہیں۔ اس لیے یہاں فرماتے ہیں کہ کسی بھی مرد کے لیے اپنی ماں، اپنی دادی اور نانی سے نکاح کرنا حلال اور جائز نہیں ہے۔ ایسے ہی اپنی حقیقی بیٹی سے بھی نکاح کرنا حلال نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں کے ساتھ نکاح کرنے کی حرمت کو یعنی حرام ہونے کو بالکل واضح فرما دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد کیا ہے؟ حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم، آگے پوری جو ہے وبناتکم و اخواتکم و عماتکم و خالاتکم و بنات الاخی و بنات الاختی۔ تو اس آیت میں اعلانیہ طور پر اپنی ماؤں، بیٹیوں کی حرمت کو بیان کر دیا، اور جدات کا تذکرہ اگرچہ اس آیت میں تو نہیں ہے، مگر چونکہ لفظ جو ماں کے لیے بولا جاتا ہے عربی میں تو کے لغوی معنی، وہ لغوی اعتبار سے جدات بھی میں داخل ہو جائیں گی، چونکہ لفظ سب کو شامل ہے، اور ہی کی طرح یہ جدات یعنی دادی اور نانی بھی ایک آدمی پر ابدی اور دائمی حرام ہوں گی، نکاح نہیں کر سکتا۔ یا پھر یہ ہے کہ اگر لفظ جدات کو لغوی معنی کے اعتبار سے امہات میں شامل نہ بھی کریں، یعنی لفظ کا اطلاق اس پر نہ ہو، لفظ جدات کے لیے نہ بولا بھی جاوے، تو پھر ان کی حرمت عرف عام اور اجماع سے ثابت ہو جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ دور اسلام کا زمانہ اسی میں نہیں بلکہ زمانہ جاہلیت سے ہی جدات سے نکاح کرنا ایک برا فعل اور قابل مذمت سمجھا جاتا ہے۔ اس لیے اس صورت میں ان جدات کی حرمت اجماع سے ثابت ہو جائے گی، اور کتاب اللہ کی طرح
اجماع بھی شریعت کی اصل اور بنیاد ہے، اس لیے کہ اجماع سے ثابت ہونے والی حرمت بھی مؤکد اور مستحکم ہوگی۔ یہ آپ کو معلوم ہے کہ شریعت کی اصل اور بنیاد 4 چیزیں ہیں۔ قرآن کریم ہے، کوئی بھی شریعت کا حکم ہوگا اس کا ثبوت یا تو قرآن کریم سے ہوگا، قرآن سے نہیں تو حدیث سنت رسول سے ہوگا، حدیث سے نہیں تو پھر اجماع سے ہوگا، اجماع سے نہیں تو چوتھا مرحلہ پھر قیاس کا ہے۔ آگے جو فرمایا وَلَا بِبِنْتِهِ لِمَا تَلَوْنَا، یہاں سے یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ جس طرح جدات سے نکاح نہ کرنے پر پوری امت کا اجماع اور اتفاق ہے، ایسے ہی پوتیوں سے بھی امت نکاح کرنے کو کبھی اور جو ہے ناپسندیدہ سمجھتی ہے، قابل مذمت ہے، اور پوری امت کا اس بات پر اتفاق ہے، یعنی متفق ہے پوری امت کہ پوتیوں سے نکاح کرنا بھی، بیٹیوں سے نکاح کرنا بھی حرام ہے۔ لہذا اس اتفاق اور اجماع امت کے پیش نظر پوتیوں کو بھی محرمات میں داخل کریں گے، وہ شامل ہوں گی اور ان سے نکاح کرنا بھی حرام ہوگا۔ اگلی عبارت ہے وَلَا بِأُخْتِهِ وَلَا بِبَنَاتِ أُخْتِهِ۔ اس عبارت کا خلاصہ یہ ہے کہ جب قرآن کریم کی آیت جو اوپر پڑھی گئی، اس آیت میں بہن، بانجی، بھتیجی، بانجی کہتے ہیں بہن کی بیٹی کو، بھتیجی کہتے ہیں بھائی کی بیٹی کو، اور پھوپھی، خالہ، ان تمام رشتوں کی حرمت کو جب صاف الفاظ میں بیان کر دیا تو اب ظاہر ہے کہ کسی کے لیے یہاں پر کوئی گنجائش نہیں بنے گی، اور جس طرح ماں اور بیٹی وغیرہ سے نکاح حرام ہے، اسی طرح ان مذکورہ قسموں سے بھی نکاح کرنا حرام ہوگا۔ یہ بِأُخْتِهِ وَلَا بِبَنَاتِ أُخْتِهِ وَلَا بِبَنَاتِ أَخِيهِ وَلَا بِعَمَّتِهِ وَلَا بِخَالَتِهِ، ان سے بھی نکاح حرام ہوگا۔ اور پھر چونکہ قرآن کریم نے اخت اور عماتن اور خالتن ان کو مطلق الفاظ سے ذکر کیا ہے، تخصیص نہیں کی، اس طرح جیسے حقیقی پھوپھی یعنی باپ کی سکی بہن اور حقیقی خالہ یعنی ماں کی حقیقی بہن، سکی بہن وغیرہ حرام ہوں گی، ایسے ہی اخیافی اور علاتی پھوپھیاں اور بھتیجیاں وغیرہ بھی حرام ہوں گی۔ اخیافی اور علاتی یہ آپ کو معلوم ہے کہ اخیافی کس کو کہتے ہیں اور علاتی کس کو کہتے ہیں، تو یہ لہذا یہ رشتے بھی حرام ہوں گے۔ اخیافی یعنی جو ہے ان میں سے باپ تو ایک ہے، ماں مختلف ہے، یا باپ مختلف ہیں، ماں ایک ہے۔ مثلا ایک عورت کا نکاح کہیں ہوا تھا، وہاں سے طلاق مل گئی یا اس کا شوہر فوت ہو گیا، اس کی کوئی بیٹی بھی تھی، اب دوسرے خاوند سے اس کا نکاح ہوا تو یہ ساتھ بیٹی بھی لے کر آئی، اب دوسرے خاوند کے ہاں اس کی جو اولاد ہوئی تو یہ اولاد جو ہے اس آدمی کی یہ آپس میں یہ اخیافی یعنی جو ہے ماں شریک یا باپ شریک اولاد بن جائے گی۔ ایسے ہی باپ شریک بھی ہوتی ہے، تو اس کے بارے میں کیا ہے کہ یہ اخیافی اور علاتی پھوپھیاں اور بھتیجیاں وغیرہ بھی حرام ہوں گی اور ان سے نکاح کرنا بھی جائز نہیں ہوگا۔ تو عزیز طالبات، آج کی جو ہم نے عبارت پڑھی اس عبارت کا ترجمہ ہوا اور اس کی تشریحات اور وضاحت اللہ کے فضل سے مکمل ہوئی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان اسباق کو اپنی رضا کے لیے سیکھنے، سمجھنے، خود عمل کرتے ہوئے پوری امت تک پہنچانے کے لیے ایسی قبولیت اور توفیق نصیب فرمائے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، صحابیات، ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کو توفیق اور قبولیت نصیب فرمائی، اور اللہ ہم سب کے علم و عمل میں آپ علیہ السلام اور صحابہ والی برکتوں سے مالا مال فرمائے، اور کامل درجے میں سنت کو سیکھ کر اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق اور قبولیت نصیب فرمائے۔
سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔